میں روز وہاں سے گزرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے کیونکہ وہ ایک ہال تھا اور وہاں اکثر شادیاں اٹینڈ ہوتی تھی۔ یہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی کہانی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی لیکن رات کو ہی ختم ہوتی تھی اور میں اپنے گھر جانا پسند کرتی تھی۔ ویسے بہت سارے ڈاکٹرز اور نرس تو ہاسپٹل میں ہی رہ کے رات گزارتے تھے، صبح جاتے تھے، لیکن میری ڈیوٹی چونکہ شام سے شروع ہوتی تھی اور رات کے 3 بجے کے بعد بس پھر کچھ ایسا خاص نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اپنے گھر جانا پسند کرتی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر جاتی تھی۔ وہ 3 بجے مجھے لینے آتی تھی، یعنی وہ گھر میں سو جاتا تھا لیکن 3 بجے گھڑی کو ٹائم پہ لگا کے الارم جب بجتا تھا تو وہ مجھے لینے کے لیے آ جاتے تھے۔ ہاسپٹل سے میرا گھر آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا لیکن میں گاڑی میں جانا پسند کرتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ پیدل آتے تھے بغیر گاڑی کے اور ہم دونوں جاتے تھے، راستے کا مزہ بھی لیتے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، لطف اندوز ہوتے تھے۔ کچھ گاڑیاں روڈوں پر جاتی تھی، کچھ لوگ بھی ہمیں دکھائی دیتے تھے جو ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہوتے تھے۔ ایک رات میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ شادی ہال کافی مہنگا ہوگا کیونکہ میں اکثر جب یہاں سے گزرتی ہوں یا آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے یا شام کے ٹائم تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں شادی ہے اور کافی مہنگی شادی ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ شامیانے وغیرہ اور ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اچھا، میں نے تو ایک مرتبہ اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بند ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک ہارر سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، نہ یہ کہوں گی کہ مجھے سبسکرائب کیجئے یا فالو کیجئے یا لائک کیجئے، بس ایک بات کہوں گی کہ میری سٹوری جو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے اور آپ لوگ کو ریئل واقعہ لگے، کیونکہ یہ ریئل واقعات ہے، تو آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ مجھے اس وقت واچ ٹائم کا مسئلہ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا ٹائم ملے۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے ہارر واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ لیڈی ڈاکٹر کبھی کبھار اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لیکن کبھی کبھار اکیلی بھی گھر آ جاتی تھی باقی سہیلیوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیدل آ رہی تھی تو اس حال کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہاں شادیاں ہوتی ہے اکثر رات کے ٹائم، ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے تو اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بند ہے اور اس کا جو مالک ہے اس پر کافی قرضہ چڑھا ہوا ہے، لیکن اب یہ جو شادی حال ہے اندر سے تو پورا ٹوٹا پوٹا ہے، یعنی فرنیچر سب کچھ خراب ہو چکی، جس وجہ سے یہ حال فی الحال بند ہے۔ خیر، یہ باتیں سن کر مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن پھر ہاسپٹل جا کے میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ میرے ہسبینڈ تو کہتے ہیں کہ یہ حال بند ہوتا ہے، اس میں کوئی شادی وغیرہ آج کل نہیں ہو رہی، اس کے مالک مکان پر قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں نے میری طرف عجیب نظر سے دیکھا اور کہا ہم تو جب بھی یہاں سے آتے جاتے ہیں رات کے ٹائم، اس میں بہت سارے جیسے لوگ ہو، اندر شور آتا ہے، گانے بجانے کی آوازیں آتی ہے اور بریانی کی بہت زیادہ خوشبو آتی ہے۔ خیر جو بھی تھا، ہم لوگ اپنے کام میں مصروف تھے اور جیسے ہی 2:30-3 بج گئے، ہماری ڈیوٹی ختم ہوئی تھی، ہم میں سے 3 لڑکیوں نے سوچا کہ ہمیں گھر جانا چاہیے کیونکہ ہم تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے تو کبھی کبھار میں انہی کے ساتھ گھر جاتی تھی۔ میں جیسے ہی ان کے ساتھ نکلی اور ہم لوگ آ رہے تھے تو ہم نے پھر دیکھا کہ بریانی کی خوشبو ہے اور لوگوں کی آوازیں ہیں، تو ہم نے سوچا چلو اندر جاتے ہیں، ویسے بھی تو ہم لیٹ ہے، اگر 10-15 منٹ اور لیٹ ہو جائے تھوڑا بریانی بھی ملے گا اور ہم کھائیں گے۔ ہم اندر گئے تو میرے ہسبینڈ کی جتنی بھی باتیں تھی وہ غلط ثابت ہو گئی کیونکہ وہاں اندر واقعی شادی ہو رہی تھی اور اس شادی میں ہمیں اپنے پرانے 2 فرینڈز بھی ملی جو ہمارے ساتھ نرسنگ کورسز کرتی تھی۔ ہم ان کے ساتھ ملے اور انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے رکوائے۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ آپ لوگ یہاں کیسے، چونکہ ہم نے وہ اوور کوٹ جسے کہتے ہیں وہ پہنے تھے جو نرسیں وغیرہ پہنتی، مجھے تو خیر نام نہیں آتا، دوستوں کمنٹ میں ضرور بتائیں اس کا کیا نام ہوتا ہے، جو وائٹ کلر کی کوٹ پہنتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے بریانی خوب ڈٹ کے کھائی اور ایسی بریانی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کیونکہ بہت دنوں سے ہم نے بریانی بھی نہیں کھائی تھی، تو مزہ آ رہا تھا۔ کراچی کی بریانی کا تو ایک الگ مزہ ہے۔ پھر ہم نے بریانی کھائی، اس کے ساتھ سیخ کباب تھے، اس کے ساتھ قورمہ تھا، لبِ شیری، بہت ساری چیزیں تھیں اور کافی مہنگی شادی ہو رہی تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ کہتے ہیں کہ یہ حال خراب ہے اور اس کے مالک مکان پر جو ہے اس کے مالک پر قرضہ چڑھا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں لیکن اس نے بھیج دیا ہے اور جس نے اب لیا ہے اس کی مرمت کی ہے۔ واقعی اندر سے کافی خوبصورت تھا، اے سی وغیرہ سب کچھ لگوائے گئے تھے۔ اچھا، اسی طرح باتوں باتوں میں آدھا گھنٹہ تو گزرا، ہم نے جلدی کھانا اور کھایا اور ہم نے ان سے کہا کہ جو
جو کھانا ہمارا بچا کیا ہم لے کے جا سکتے؟ انہوں نے کہا بالکل لے جا سکتے ہیں. تو ہماری فرینڈ نے کیا کیا کہ وہاں کوئی شاپر تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے جلدی بندوبست کیا اور ہم لوگ جو ہے جو بریانی تھی وہ ہم نے ہنس کے لوگوں سے چھپ کے، کیونکہ لوگوں کی نظریں ہم پر تھی تو ہم نے چھپ کے کہ وہ کیا سوچتے ہوگے کہ یار ڈاکٹر اور نرسیں وغیرہ جو ہے انہوں نے، کیونکہ ہم ڈاکٹر نرس سب ساتھ تھے، ہم میں سے ایک نرس تھے اور ہم 2 ڈاکٹر تھے، تو ہم ایک ہی جگہ پر پڑے تھے، تو فرینڈ شپ بہت تھی. تو یہ تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ کیسے ڈاکٹر ہے یار، پلیٹیں بھر کے شاپروں میں ڈال رہے کیسے ڈاکٹر ہے. خیر ہم نے وہ جو مومنٹ تھی بہت انجوائے کی، کیونکہ لوگوں کی نظروں سے بچا کے ہم نے وہ تھیلی بھر دی اور ہم اپنے مطلب اجازت مانگی اپنے فرینڈ سے اور چل پڑے. اب راستے میں ہمیں ہنسی آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں گے، یہ تھیلی چونکہ ایک تھیلی تھی کون اپنے گھر لے کے جائے گا اور ہمیں کیسے ملے گا. تو سب نے، جو پہلی فرینڈ کا گھر آتا ہے اس نے کہا 1 منٹ میں 2 شاپر لے کے آتی ہوں اور تم دونوں کو الگ الگ شاپر میں دے دیتی ہوں، کیونکہ سب کا گھر الگ الگ تھا، الگ الگ جانا تھا. تو وہ 2 شاپر جلدی لے کے آئے، ہم کھڑے تھے اور ایک پلیٹ لے کے آئے اور ایک پلیٹ ایک شاپر میں ڈالا، دوسرا پلیٹ دوسرے میں، اور جس میں رہ گیا اس کو توڑا پلیٹ میں، پورے چاول اٹھائے جتنے رہ گئے توڑے اور اس شاپر میں ڈالے، اور بس ہم اپنے رستوں، کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم، لیکن خیر ہے سب کو ایک ایک بوٹی بھی ملے اور ہم چلے گئے اپنے گھروں میں. میں نے رات کو اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور کہا بریانی کھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں یار تم آ گئی ہو. میں نے کہا ہاں. ایک چابی میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی تھی، ایک میرے ساتھ ہوتی تھی. اچھا میں نے گھر کھولا، میں جا کے میں نے ہسبینڈ کو اٹھایا، میں نے بریانی پھر گرم کی، کیونکہ وہاں تو میں نے ہنس کے کھائی تھی تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ بریانی کتنے مزے کی تھی. بریانی بہت زبردست تھی، بہت مسالے دار، چٹپٹا، اور ساتھ میں نے رائتا جلدی بنایا اور بس ہم دونوں بیٹھ کے میں نے پھر کھایا. زیادہ تھے یار، ایک بھرا پلیٹ اس نے، میری فرینڈ نے مجھے، کیونکہ ہماری جو حال والی فرینڈ تھی اس نے ہمیں کافی زیادہ چاول دیتے. اب ہم نے چاول کھائے اور چائے بھی بنا کے میں نے ہسبینڈ کو دی اور ہم دونوں لمبی تان کے سو گئے. میرے ہسبینڈ صبح سویرے اپنے آفس گئے اور میری تو ڈیوٹی لیٹ شروع ہوتی تھی تو میں تھوڑا لیٹ اٹھی تھی. ویسے مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں جلدی اٹھوں، لیکن لیٹ سونے کے بعد میری آنکھیں 11 تک کھل جاتی تھی، اور جیسے ہی کھلتی تھی یہ نہیں کہ میں دوبارہ جو ہے سو جاؤں، میں جلدی جا کے منہ ہاتھ دھو کے گھر کو، مطلب گھر میں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں عورتوں کی وہ سنبھال لیتی تھی، کیونکہ ہم الگ رہتے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ، ہمارے کوئی بچے نہیں تھے تو گھر میں کافی ذمہ داریاں ہوتی. اچھا پھر میں واپس شام کے ٹائم اپنی ڈیوٹی پہ نکلی، اور اب جب میں واپس آ رہی تھی، شام کا ٹائم تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس حال کے سامنے ایک بہت بڑی ٹرک کھڑی ہے اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ٹوٹوانے کی، توڑوانے کی، اس حال کو توڑ رہا ہے. تو میں حیران تھی یار اتنا خوبصورت حال کیوں توڑ رہا ہے؟ کیا کوئی انلیگل طریقے سے بناتا؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب کسی اور کی زمین پہ بناتا، یا جو مالک ہے اس کو پورے پیسے ابھی ادا نہیں کیے گئے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں واپس آئی تو میں نے اپنے فرینڈس کو بتایا، انہوں نے بھی کہا ہاں ہم نے بھی مطلب دیکھا. پھر پورے ہاسپٹل میں یہ بات ہو گئی کہ وہ جو، اچھا پھر تھوڑی دیر بعد ایک بندہ ہے، اس نے کہا نہیں وہ گاڑی چلی گئی، پتہ نہیں کوئی صلح ہو گئے ان کے بیچ میں، کچھ مسئلہ چل رہا تھا. یعنی ہمارا شک صحیح تھا کہ بھئی جو وہ ہے نا حال، اس کے مالک اور جس نے لیا تھا اس کے بیچ میں جھگڑا چل رہا تھا. تو ابھی کسی نے لیا نہیں ہے، لیکن پیمنٹ ہو رہی تھی تو قرضے میں کچھ پیسے اس کو دینے تھے، تو اس طرح. تو ہم باتیں کر کے، ہم تو کل ہی اس میں گئے تھے، اتنا خوبصورت. تو ہمارے ساتھ جتنے بھی کلیگ تھے سب نے ہماری طرف حیرانی سے دیکھا کہ اس میں کون سی شادی تھی؟ تو ہم نے کہا نہیں اس میں شادی تھی. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاگل ہو گئے، اس میں تو کوئی شادی ہے، تو اندر بہت وہ ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ نہیں، ہم ایک ہی بات پہ تینوں فرینڈز ڈٹے رہے کہ یہ کیا بات ہوئی. میں اور میری جو دوسری ڈاکٹر فرینڈ تھی، ہم دونوں تو ڈٹے رہے. ہم نے اس نرس کو بھی بلایا جو ہماری فرینڈ تھی، تو اس نے بھی کہا، سینئر نرس تھی، کہ نہیں ہم لوگ تو وہاں گئے تھے، اتنا خوبصورت تھا یہ وہ. خیر ہم پر سب ہنسنے لگے کہ وہ تو بھوت بنگلہ ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک رات میں کیسے ٹھیک کر کے شادی بھی ہو گئی اور تم لوگوں نے چاول بھی کھائے، بریانی بھی کھائے اور اٹینڈ بھی کی. خیر ہم نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے ہم یہاں واپس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ماجرا کیا ہے، کیا ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. تو میرے ہسبینڈ کو میں نے بتایا کہ میں خود آؤں گی، آپ مت آئے. اور ہم تینوں جیسے ہی ہاسپٹل سے نکلے، ہم ڈائریکٹ جیسے ہی اس روڈ کو مطلب کراس کرنے لگے، تو پہلے ہم اس حال کو دیکھا تو اس کا جو دروازہ تھا وہ تو کھلا رہتا تھا. ویسے بھی وہ کھلا رہتا تھا، جب کوئی شادی نہ بھی ہوتی تھی تو وہ چونکہ کہتے تھے کہ اس کے مالک مکان پہ قرضہ چڑھا ہے تو اسی وجہ سے شاید وہ
اس کے اندر کچھ خاص قیمتی سامان نہیں تھا، تو اسی وجہ سے شاید کھلا رہتا تھا، یا اس کا چوکیدار ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ دروازہ کیوں کھلا رہتا تھا، لیکن اس کے بارے میں بعد میں بتاتی ہوں کہ دروازہ کیوں کھلا ہوتا تھا۔ ہم لوگ اندر گئے اور خدایا گف اندھیرا۔ خیر تھوڑا بہت چیزیں، چونکہ گرمی کا موسم تھا تو چاند کی روشنی سے چیزیں نظر آتی، نہ کوئی بندہ نواز، نہ بندے کی ذات، نہ کوئی کرسی، ٹوٹے ہوئے کرسیاں، اور ایسی دیواریں کہ جس کو برسوں سے کسی نے صاف نہ کی ہو، اور اس پر جالے، اور اس پر بہت سارے، جیسے بچے اکثر دیواروں پہ لکھتے ہیں نا، تو بہت عجیب لکیریں کھینچی گئی تھی اور کارٹونز بنے تھے، اور بہت گندا تھا، نیچے کوڑا کرکٹ پڑا تھا اور بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا کہ اس دن تو اتنا صاف تھا، نہ اے سی، نہ پنکھا، یعنی بہت بوسیدہ حالت، جس طرح میرے ہسبینڈ نے کہا تھا، اور ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہم حیران تھے، ہم نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، تو فراڈ ہوا ہے، اس میں شادی ہوئی ہے، ہم ایسا کرتے اپنے فرینڈس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنا ایڈریس بتا دیا تھا اس وقت کہ اب وہ لوگ کہاں ہے۔ وہ ایک اور ہاسپٹل میں ہوتی تھی، ہم لوگ وہاں گئے تو کسی دن اور اچھا ہاسپٹل میں تو یہی بات ہے کہ یہ لوگ کسی اور ہال میں انٹر ہوئے، لیکن وہاں کوئی اور ہال تو تھا ہی نہیں، یہ تو ہم تینوں جانتے تھے۔ خیر ہم خاموش رہے، کیونکہ اب ہمارا کوئی یقین کرنے والا ہے، کیونکہ ہمیں خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا کچھ ہوا تھا۔ ہم نے کیا کیا، جا کے نا ہم کسی دن جو ہے ٹائم نکال کے، یعنی 11 بجے جو صبح ہوتی، اس کے بعد چونکہ ہماری ڈیوٹی شام کے ٹائم شروع ہوتی تھی 4 بجے 5 بجے، تو ہم نے سوچا کہ وہاں جائیں گے، تو ہم اس ہاسپٹل میں گئے، اپنے فرینڈ سے ملے، تو وہاں ہماری ایک ہی فرینڈ تھی اور بہت موٹی ہوئی تھی، یعنی شادی کے رات جو ہمیں ملی تو وہ پرانی والی فرینڈ تھی ہماری، اور پھر جب ہمیں دوسرے ہاسپٹل میں ملی نا تو وہ بہت زیادہ موٹی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا تمہیں کوئی بیماری ہے، جو وجود پھولتا ہے نا اس طرح، کیونکہ اتنے کم دنوں میں تم کیسے موٹی ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو کب سے موٹی ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ اس دن تو حال میں تم چمک دمک رہی تھی، اتنی پتلی۔ تو اس نے کہا کس حال میں؟ تو ہم نے کہا وہ جو شادی۔ تو اس نے کہا پاگل ہو گئے ہوں، میں نے تو کوئی شادی، ہمیں اپنے آنکھوں پر اس وقت بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب ہماری فرینڈ ہم سے ملی، کیونکہ وہ بہت چینج تھی، اور حال والی فرینڈ ہماری کافی چینج تھی، وہ پرانی والی تھی، کرن نام تھا۔ تو میں نے کہا، اور میری فرینڈس نے، کہ کرن اور سائمہ یعنی تم دونوں۔ تو اس نے کہا سائمہ تو کب کی اس کی شادی ہوئی، وہ تو دبئی میں ہے، وہ تو آئی ہی نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، ہم باتیں کرتے، اب وہ جاب نہیں کرتی، لیکن وہ دبئی میں 2-3 سال سے ہے، ابھی آئے گی، یعنی کچھ مہینوں میں آئے گی، لیکن فرسٹ ٹائم آئے گی، اور اس سے پہلے تو وہ آئی نہیں ہے واپس پاکستان۔ اور ہم نے اس کو پوری بات بتائی، اس نے کہا پاگل ہو گئے، وہ حال تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کب سے بن پڑا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ایریا تھا نا۔ ہم بہت ڈر گئے، اور دوستوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتائی تو وہ بھی پھر چلے گئے، اور اس نے کہا کہ یار تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے ہسبینڈ یقین تو کر رہے تھے، کیونکہ میں بریانی گھر لے کے گئی تھی۔ تو اس نے کہا کوئی اور حال ہوگا، میں نے کہا نہیں یار، کیا ہم بچے ہیں؟ اس روڈ پہ یہ ایک حال ہے، اور اسی کے اندر ہم گئے ہیں، باقی حال ہمارے ہاسپٹل سے 2-3 گھنٹے کے فاصلے پر، ہمیں کیا ضرورت تھی جو 2-3 گھنٹے کے فاصلے پر کسی اور روٹ پہ جا کے شادی اٹینڈ کر کے، اور پھر اپنے گھر 2-3 گھنٹے میں تو صبح ہو چکی ہوگی۔ تو میرے ہسبینڈ نے تو یقین کر لیا، اور اس نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو بالکل اب بیکار ہے یہ حال، جب تم نے کہا کہ یہاں میں اکثر سنتی رہتی ہوں، تو میں نے کہا کہ نہیں تم کہیں اور سے سنتی ہوگی، یہ تو بند ہے۔ تو ہم لوگ بہت ڈر گئے، اور یہ واقعہ پھر میرے دوستوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ ضرور کسی کو بتا کے شیئر کریں۔ تو دوستوں یہ سٹوری میری طرف آئی کیونکہ یہ جو ڈاکٹر تھی، اس کی جو فرینڈ ہے وہ میری کزن ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ ضرور شیئر کریں اس کو، لیکن حال کا نام بھی مت لے، ایریا کا نام بھی مت لے، کیونکہ اس پر پہلے سے بھی جو ہے بہت بڑا فساد ہے۔ اس دن کے بعد ہم اس حال کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، بلکہ اس کو واپس نیا کیا۔ اب تو بالکل واقعی نیا ہوا ہے، اس پوری کہانی کو 4-5 سال گزرے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، اور اب وہ حال بالکل نیا ہے، اور اس میں لوگ شادیاں بھی اٹینڈ کرتے، اور ہم خود بھی جاتے ہیں۔